بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وگ پہننے والا قدرتی بالوں میں مصنوعی بال شامل کرنے والا ہی ہے اور ایسا کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انہوں نے بالوں کی ایک لٹ اپنے محافظ کے ہاتھ سے پکڑی اور پھر منبر پر چڑھ کر کہا، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ اس سے منع فرما رہے تھے۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا، بنی اسرائیل اسی وقت ہلاک ہوئے جب ان کی خواتین نے انہیں اپنایا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بال ملانے اور ملوانے، گودنے یعنی ٹیٹو بنانے والی اور گدوانے ٹیٹو بنوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء اکرام سے استفسار کیا گیا، میاں بیوی ایک دوسرے کا دل لبانے اور باہمی تعلق مزید مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی چیز سے اپنی زیب و زیبائش کر سکتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کی حدود میں رہتے ہوئے، چنانچہ شریعت کی روح سے حرام کردہ امور استعمال مت کریں۔ اور وگ کا استعمال ابتدا میں غیر مسلم خواتین میں شروع ہوا تھا اور انہی میں اس کا استعمال مشہور ہے، حتیٰ کہ اب ان کی علامت بن چکا ہے۔ اب اپنے خاوند کے سامنے وگ پہننا کافر خواتین کے ساتھ مشابہت کے حکم میں ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی مشابہت سے منع کرتے ہوئے فرمایا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ مزید برآں یہ قدرتی بالوں میں نقلی بال شامل کرنا بھی ہے، بلکہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں میں نقلی بال شامل کرنے سے نہ صرف منع کیا ہے بلکہ اس پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ جس شخص کے بال گر چکے ہوں اور وہ اس کا علاج کروا سکتا ہے، چاہے بالوں کی پیوند کاری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اور یہ تخلیق الہی میں تبدیلی کے زمرے میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ تخلیق الہی میں رونما ہونے والی تبدیلی کا علاج ہے۔ چنانچہ اسلامی کانفرنس کے تحت منعقد ہونے والے اسلامی فقہی اکیڈمی کے 18ویں اجلاس کی قرارداد، جو ملائیشیا میں 14 جولائی 2007 کو کاسمیٹک سرجری کے متعلق منعقد ہوا تھا، اس میں کاسمیٹک سرجری جائز ہونے کی صورتیں بیان کی گئیں۔ بعد میں لاحق ہونے والے عیب جو جلنے، ٹریفک حادثات یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے رونما ہوں، ان کی اصلاح، مثلا جلد کی پیوند کاری اور زخموں کے نشانات کو سلامت جلد سے چھپانا۔ بالوں کی پیوند کاری خصوصاً اگر خواتین کے بال گر جائیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا گیا، ایک عورت نے ادویات استعمال کی جس کی وجہ سے سر کے سارے یا اکثر بال گر گئے، لیکن اب وہ عورت وگ استعمال نہیں کرنا چاہتی، اس کے نزدیک وگ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، جو حالت آپ نے بیان کی ہے کہ دوبارہ بال آنے کی امید ہی نہیں ہے، اس صورت میں وگ استعمال کرنے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وگ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وگ کا استعمال خوبصورتی بڑھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ عیب چھپانے کے لیے ہے۔ چنانچہ وگ کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کے زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے جو اپنے قدرتی بالوں میں کوئی اور چیز شامل کرتی ہے۔ لیکن سوال میں مذکور صورت میں یہ خاتون بالوں میں کوئی چیز شامل کرنے والی شمار نہیں ہوتی، کیونکہ وگ استعمال کر کے خوبصورتی بڑھانا نہیں چاہتی یا بالوں کی مقدار میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی، بلکہ ایک عیب کو چھپانا چاہتی ہے، اور عیب چھپانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ عیب چھپانے اور خوبصورتی بڑھانے دونوں میں فرق ہے۔